مشی اللہ خان صاحب ریاستی چیئرمین وقف بورڈ سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ اخلاقاً آپ فوری طور پر استعفیٰ دے دیجیے آپ، ورنہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آپ کے خلاف منظم طریقے سے احتجاج کرے گی، دھرنا دے گی، بھوک ہڑتال کرے گی۔ آج شہر حیدرآباد میں 2 دن سے ایک المناک واقعے کی تشہیر چل رہی ہے اور آل انڈیا صوفی علماء کونسل اس واقعے کی سخت سے سخت مذمت کرتا ہے۔ چاہے کسی بھی معاشرے میں ہو، کسی بھی طبقے میں ہو، ایسے واقعات ہونا یہ انسانیت سوز ہے، لیکن یہاں پر ایک سوالیہ نشان ہے کہ ایک دن کے وقت میں ایک پاش علاقے میں جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو ہماری پولیس کیا کر رہی تھی، ہماری انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی، ایک سوال ہے۔ اب یہاں پر ہمارے اسٹیٹ کی اور ہمارے شہر کی پولیس کی ناکامی برابر عیاں ہوتی ہے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں تک ہمارے معلومات ہے کئی ایسے کلب ہیں جو جہاں پر کھلے عام شراب نوشی چلتی ہے اور ڈرگ کے بھی کاروبار ہوتے ہیں۔ تو کیا حکومت تلنگانہ در پردہ نوجوان نسل کو برباد کرنا چاہ رہی ہے؟ کیا حکومت تلنگانہ اپنے ذریعے آمدنی کو بڑھانے کے لیے نوجوان نسل کو غلط راستے پر ڈالنا چاہ رہی ہے؟ کیا ایسے کلبوں کے خلاف سخت اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ جب 17 سال کے بچے اس کلب میں جو نہ گئے ہیں تو اس کلب کو فوری بند کر دینا چاہیے تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ ابھی تک صرف تحقیقات کا جو ہے نا تیخن دیا جا رہا ہے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو خاطی ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارا ریاستی وقف بورڈ ہے اور جو ہمارا حج ہاؤس میں جو دفاتر موجود ہیں یہ بالکلیہ یہ مسلمانوں کی امانت ہے ہی، اور جہاں بھی حج ہاؤس کی بات آتی ہے، وقف بورڈ کی بات آتی ہے، اردو اکیڈمی کی بات آتی ہے، حج کمیٹی کی بات آتی ہے، تو یہ صرف مسلمانوں کی کا یہاں پر جو نا لیبل لگتا ہے اور یہ مسلمانوں کی ملکیت ہے، اور ایسے مسلمانوں کے ذمہ دار عہدے کے اوپر ایسے شخص کو بٹھانا جن کے تعلق سے ہم بارہا یہ عوام کے سامنے حکومت کو متنبع کیے ہیں کہ جو موجودہ چیئرمین ہے وہ خود جو ہے نا کیریکٹر لیس ہے، اور ان کے کئی ثبوت میڈیا میں آ چکے ہیں اور ہم بھی وہ ثبوت پیش کر چکے ہیں، اور آج ہمارا ریاستی وقف بورڈ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں بدنام ہو چکا ہے۔ اور پھر یہ بدنامگی ایک وقف بورڈ کی نہیں ہے، ہماری ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں کی بدنامگی ہے۔ یہ ظاہر بات ہے کہ اولاد کو جو کمائی سے پالا جائے گا وہ وہی راستے پر چلیں گے۔ اب ان کی ذریعہ آمدنی کیا تھی وہ سب جانتے ہیں، اور یہاں پر 2 طرف سے ہمارے ہوم منسٹر صاحب ذمہ دار ہیں، 2 طرف سے۔ ایک تو ایسے شخص کو وقف بورڈ پہ بٹھانے میں ان کا کلیجہ اڑ رہا ہے، اور دوسری شخص آپ لین آرڈر پہ آپ کا کنٹرول قطعی نہیں رہا ہے۔ تو لہذا ایسی صورت میں میں محمود علی صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ اب آپ اخلاقی طور پر اس کرسی پر بیٹھنے کا آپ حق سے محروم ہو چکے ہیں۔ آپ اس کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے آپ فوری استعفیٰ دے دیجیے، کیونکہ آپ کے دور میں پولیس کی جو نااہلی سامنے آ رہی ہے۔ میں یہاں پر اور تفصیلات پہ دوسرے موضوع پر بات نہیں کروں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک حادثہ شمس آباد میں پیش آیا اور 4 معصوم بچوں کا قتل ہوا ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا بلکہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ وہ معصوم تھے، کیا تھے، غریب تھے، فوری ان کا انکاؤنٹر ہو گیا ہے، لیکن 28 تاریخ سے آج 4 تاریخ ہو گئی ہے، ابھی تک جو نا خاتیوں کا نام باہر نہیں آیا۔ تو یہاں پر ہمارے ریاستی پولیس اور ہوم منسٹر صاحب پر سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ میں مطالبہ کرتا ہوں محمود علی صاحب سے، آپ فوری استعفیٰ دے دیجیے آپ، اور دوسرے جب تک کہ ہم آپ کو کرسی سے نہیں اتاریں گے اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ایسے شخص کو مسلمانوں کی ملکیت پر بیٹھنے نہیں دیں گے جس سے مسلمانوں کا وقار مجروح ہوتا ہے اور مسلمانوں کی عزت و ناموس پر حرف آتا ہے۔ تو میں چیف منسٹر صاحب سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اگر آپ ابھی بھی آنکھیں نہیں کھولے
اب مسلمان سڑکوں پر آ جائیں گے اور پھر 2023 میں جو آپ کا خواب ہے وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ارے جو چیف منسٹر اپنے اسٹیٹ کو نہیں بچایا، آپ ہندوستان میں کیا جو ہے نا بچانے کے لیے پھر رہے ہیں؟ آپ کیا بچانے کے لیے پھر رہے ہیں؟ ذرا آپ اپنے گھر کا پہلے جائزہ لیجئے۔ آپ اپنے اسٹیٹ کے کسی جو ہے نا مسلم نمائندے سے آپ ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ آپ کیا ہندوستان کی ترقی کے لیے کیا کام کریں گے؟ آپ جو بیوقوف بنا لیتے پھر رہے ہیں۔ پہلے آپ اپنے گھر کو دیکھیے، اپنے اسٹیٹ کو دیکھیے، اس کے بعد آپ ہندوستان کا دورہ کیجئے۔ فوری میں چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مسیح اللہ کو فوری برطرف کیا جائے اور محمود علی صاحب سے ان کا استعفیٰ لیا جائے، ورنہ ہم جو نا احتجاج کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔